والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الأتقياء والأصفياء وعلى أصحابه أهل التقاء والنقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا تھوڑی آواز سے اندر کی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے خاص فضل و کرم توفیق و عطا سے
ماہ نور و سرور، ماہ رمضان المبارک کا ایک عظیم دن جمعۃ المبارکہ ہمیں پھر نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اس ماہ مقدسہ اور اس مبارک دن کی برکتیں، رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف دین اور مختلف مذاہب بنائے گئے ہیں۔ ان میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جنہیں خود انسانوں نے بنایا ہے، اور کچھ مذاہب ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب و مکرم بندوں، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو مذاہب اللہ نے بندوں کے لیے بنائے ہیں، یقیناً وہی مذاہب کامل بھی ہوں گے، ارفع و اعلیٰ بھی ہوں گے، اور وہی مذاہب ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گے۔ اور خدائی مذاہب میں سے بھی جو مذہب اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ و ارفع اور کامل و اکمل ہے، اللہ کے بنائے ہوئے مذاہب میں سے بھی جو سب سے کامل ہے، وہ بحمد اللہ دین اسلام ہے۔ دنیا کے اندر واحد خدائی مذاہب میں سے یہ مذہب ہے جسے اللہ پاک نے خود کامل اور اکمل فرمایا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور راہ مستقیم فرمایا ہے۔ اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو بہت سے نظام ہیں ہمارے درمیان جن سے یہ دنیا چلتی ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرت کا نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، خاندان کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے۔ یہ بہت سارے نظام اکٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کا نظام بنتا ہے اور یہ دنیا چلتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی نظام ہیں یہ سارے آپس میں بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ایک نظام بھی خراب ہوگا تو سب خراب ہو جائیں گے۔ جیسے نظام تعلیم ہے، اگر نظام تعلیم خراب ہو گیا، معیشت بھی خراب ہو جائے گی، معاشرت بھی ہو جائے گی، خاندان بھی ہو جائے گا، سیاست بھی ہو جائے گی۔ تو ہر نظام دوسرے نظام کا معاون ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ ایک نظام کے بھی خراب ہونے سے سب خراب ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے نظام ہیں، اور اگر ان سے نکل جائیں گے تو آپ دنیا میں رہ نہیں پائیں گے۔ ان کے تحت ہی ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی نظام ہیں، ان تمام نظاموں کے اندر سب سے بنیادی، سب سے اہم جو نظام ہے وہ خاندانی نظام ہے۔ خاندانی نظام کو آپ تمام نظام کی جڑ کہہ سکتے ہیں، بنیاد کہہ سکتے ہیں۔
اہم ترین جو نظام ہے وہ خاندانی نظام ہے۔ اگر خاندانی نظام میں بگاڑ آ جائے گا تو تعلیم ڈسٹرب ہو جائے گی، معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا، معیشت ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ بنیاد جو تھی تمام کی وہ خاندان ہے۔ اور خاندان جو ہوتا ہے اس خاندان کی بنیاد دو لوگوں پر ہے۔ اب میں آپ کو شروع سے اس لیے یہاں تک لایا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ معاشرے کیوں تباہ ہیں، ہمارا معاشرتی سسٹم کیوں خراب ہے، ہمارا پورا ملکی سسٹم کیوں خراب ہے، کیونکہ وہ سسٹم کسی اور سسٹم پر تھا، وہ کسی اور پر تھا، اس کی جڑ کوئی اور تھی۔ جڑ کو اگر ٹھیک نہ کیا جائے گا تو درخت بھی ٹھیک نہیں ہوگا، پھل ٹھیک نہیں ہوگا، پھول ٹھیک نہیں ہوگا۔ خاندانی نظام اصل ہے، اور خاندانی نظام جو ہوتا ہے، اب خاندان ہم کسے کہتے ہیں؟ چاچا، ماما، تایا، نانکے، دادکے، اے جناب اے جی ساڈا خاندان ہے جی، ساڈا قبیلہ، یہ خاندان ہے، ٹھیک ہے خاندان ہے، لیکن اس سارے خاندان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ دو لوگ ہیں، وہ دو لوگ ہیں، اور وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ میاں اور بیوی۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ میاں بیوی۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سب سے پہلے انسانوں کا سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، پہلی انسان حضرت اماں حوا۔ تو کائنات کی، نظام کی، خاندان کی بنیاد جو رب نے رکھی ہے وہ اس رشتے پر رکھی ہے کہ ایک میاں ہوگا، ایک بیوی ہوگی، یہ بنیاد ہے خاندان کی۔ اب اگر یہ جڑ اور یہ بنیاد درست نہیں ہوگی، اور اگر یہ میاں اور بیوی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ گھر خراب ہے، گھر خراب ہوا، خاندان خراب ہوا، خاندان خراب ہوا، معاشرہ خراب ہوا، معاشرہ خراب ہوا، تو وہی ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ یہ جو معاشرہ خراب لگ رہا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ وہ خراب ہے جڑ، وہاں کمی ہے، ادھر کچھ غلط ہوا ہے، وہاں پورا کام نہیں ہوا۔ اس لیے آپ کا خاندان، ماں باپ بھی ہیں، سب ہیں، لیکن جڑ خاندان کی میاں اور بیوی ہیں۔ اسی میاں اور بیوی سے آگے اولاد ہونی ہے، اسی اولاد سے آگے اولاد ہونی ہے۔ کسی نے نانا بننا ہے، کسی نے دادا بننا ہے، کسی نے پھپھی بننا ہے، کسی نے چاچا بننا ہے، کسی نے ماما بننا ہے۔ یہ سب رشتے جو بنے ہیں، یہ کس سے بنے ہیں؟ میاں اور بیوی سے۔ تو معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو خاندانی نظام ٹھیک کرنا ہوگا، اور خاندانی نظام تب ٹھیک ہوگا جب میاں اور بیوی ٹھیک ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے، اور معاشرے کے بگاڑ میں یا سدھار میں ان کا کردار کتنا ہے۔ یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس عمل سے، اس رشتے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب غور کیجئے گا کتنا اہم ہے یہ رشتہ پورے خاندان اور پورے معاشرے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا میاں اور بیوی کو، جن کے سر پہ معاشرہ کھڑا ہے، کیا اس میاں اور اس بیوی کو زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے، خاندانی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے، یا اپنے خدا کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے؟
دیکھیں دنیا میں جو مذہب انسانوں نے بنائے، جو قاعدے قانون انسان نے بنائے ہیں، آپ ان کا حال پاکستان میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، جو قانون بنتے ہیں اور پھر بدلتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، وہ کبھی بھی انسان کا بنایا گیا قانون کبھی بھی 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر مرد قانون بنائیں گے تو عورتوں کا لحاظ کرن گے، اور اگر قانون کا قلم عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو تسی کتنے جاؤ گے؟ اور اب مرد اور عورت مل کے بنائیں گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے، پھر اگر شہر والے قانون بنائیں گے تو دیہات والوں کا لحاظ نہیں ہوگا، یہی ہو رہا ہے نا آج۔ دیہات والے بنائیں گے تو شہریوں کا لحاظ نہیں ہوگا، یورپ بنائے گا تو ایشیا کا لحاظ نہیں ہوگا، ایشیا بنائے گا تو یورپ کا نہیں ہوگا۔ تو پھر اصول و قانون بنانے کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو۔ ایسے نہیں پھر ہے، بات کو سمجھے نا۔ مرد بنائے گا تو گڑبڑ کرے گا، عورت کرے گی تو گڑبڑ کرے گا، یورپ بنائے گا تو ایشیا، ایشیا بنائے گا تو یورپ کا لحاظ نہیں۔ تو پھر قانون بنانے والا ایسا ہو جو نہ مرد ہو، قانون بنانے والا ایسا ہو جو نہ صرف شہری ہو نہ صرف دیہاتی ہو، بلکہ قانون بنانے والا ایسا ہونا چاہیے جو جنس سے پاک ہو، جو جسم سے پاک ہو، جو جگہ اور مکان سے پاک ہو، وہ سب کچھ ہو، وہ ہر جگہ ہو۔ یعنی قانون بنانے والا اگر قانون چلانا ہے تو پھر رب العالمین ہی ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے قانون دنیا میں بنے ہیں، یہ نوجوان احباب جانتے ہیں، آج بھی چلتا ہے، رومن لا چلتا ہے، فارس کا قانون بنا تھا، یہ قانون وہ قانون یہ قانون اڑ گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ رعایات نہیں تھی، ادھر لحاظ تھا، ادھر ظلم تھا، ادھر یہ تھا۔ تو قانون بنانے والا وہ رب العالمین ہونا چاہیے جو جنس سے ہی پاک ہے، جو مکان اور مکینت سے ہی پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ اس جنسیت سے پاک ہے۔ وہ جب قانون بنائے گا پھر انصاف ہوگا، پھر سب کے لیے برابری ہوگی، پھر ہر ایک کو اس کا حق ملے گا۔ تو یہ جو میاں بیوی اتنے اہم ہیں اور بنیاد ہیں، کیا انہیں اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ زندگی گزارنی چاہیے؟ گھر میں شوہر کی چلتی ہے تو شوہر کہتا ہے یہ گھر میری مرضی سے چلے گا۔ گھر میں بیوی اگر حاکم ہے تو بیوی آرڈر کرتی ہے یہ گھر میرے اصولوں پہ چلے گا، وہ کبھی نہیں چلے گا۔ مرد کے اصولوں پہ بھی گھر نہیں چلے گا، عورت کے اصولوں پہ بھی گھر نہیں چلے گا، خالق کے اصولوں پہ گھر چلے گا، رب کے اصول پہ گھر چلے گا۔ تو یہ جو اتنا اہم رشتہ ہے جس پہ معاشرہ کھڑا ہے، اس اہم رشتے کے اصول میں اور آپ نہیں طے کر سکتے۔ اگر ہم اپنے اصولوں سے اپنے انداز سے چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج اکثر ہو رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں طلاق کی ریشو ہے سالانہ کی بنیاد پر، سالانہ کی بنیاد پر۔ آپ سرچ کریں نیٹ پر، جو فیصلے جو کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں طلاق کے 2025 کو سرچ کر کے دیکھ لیں آپ، لاکھوں میں تعداد ہے طلاق کی۔ کیونکہ سسرال چاہتا ہے ہمارے اصول ہوں، میکہ چاہتا ہے ہمارے اصول ہوں۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، کیا اس نے تمہیں بغیر قاعدے کے رکھا ہے، بغیر اصول کے رکھا ہے؟ نہیں، اس نے تمہیں بنایا ہے تو اصول بھی دیے ہیں، قانون بھی دیے ہیں، زندگی گزارنے کا رنگ بھی سکھایا ہے۔ اس لیے اگر گھر چلانا ہے، اگر گھر بسانا ہے تو گھر کو نہ مرد اپنے اصول پہ چلائے نہ عورت اپنے اصول پہ چلائے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا پچھلے جمعہ کو کہ ہم ایک انتہائی اہم موضوع کو چھیڑیں گے اس رمضان میں، جس سے ہمارا گھر بہتر ہو،
گھر بہتر ہے، خاندان بہتر ہے، خاندان بہتر ہے، معاشرہ بہتر ہے۔ گھر بہتر نہیں ہے تو معاشرہ بھی بگاڑ میں ہے، معاشرہ بھی خراب ہے، کیونکہ جڑ خراب ہے، مڈ ہی صحیح نہیں ہے گا، اساس اور بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ جب تک یہ میاں بیوی دونوں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، معاشرے کے لیے یہ کتنے اہم ہیں، جب تک یہ دونوں یہ نہیں سمجھیں گے کبھی بھی آپ کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ بہت بڑے مہان ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ جو بھی ہیں سب کچھ چھوڑیں، گھر کا سکون چاہیے تو اپنے گھر میں وہ اصول لاگو کرو جو خدا اور مصطفیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ کارج اصول اپنے لاگو کر کے تے رحمت دی دعا اللہ کو منگ دے ہو۔ عجب ہے، حیرت ہے، گھر دے وچ اصول میرے تے یا اللہ ساڈے گھر وچ رحمت کر۔ یہ دو نمبری نہیں ہے، یہ بے ایمانی نہیں ہے۔ گھر میں اصول خدا کے نہیں لاگو کیے اور رحمت خدا سے مانگ رہے ہیں۔ کس منہ سے مانگ رہے ہیں، کس حیثیت سے مانگ رہے ہیں؟ اس کے اصول گھر میں لاگو کرو پھر رحمت مانگو، ورنہ تمہارے گھر میں رحمت نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان بھی آ کے چلا جائے گا، لیلۃ القدر بھی آ کے چلی جائے گی، رحمت گھر میں نہیں آئے گی جب تک گھر کے اندر خدا کا نظام رائج نہیں کرو گے۔ ملک میں کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ چھوڑ دیں آپ، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ حاکم نہیں ہیں۔ ہاں جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، بن بھی سکتے ہیں، اتنے کوئی بھی بن سکتا ہے، جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے ملک کے تو پھر کر لینا، فی الوقت آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کریں، خدائی دستور اور قانون کو اپنے گھر میں نافذ کریں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ پورا اسی پر آپ کو زور دیا ہے کہ اگر رمضان میں آپ خود کو نہیں بدلیں گے تو کوئی روزے نہیں، تو کوئی نمازاں نہیں، کیونکہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ لعلکم تتقون، تم بدلے ہی نہیں، تم میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی، کوئی روزہ نہیں، کوئی نماز نہیں، یہ سب وقت دا ضیاع ہے، سب ٹکران۔ اپنے 2 3 5 10 مرلے کا جتنا گھر ہے نا، اس میں خدا کے قانون لاگو کرو، اس میں دستور لاگو کرو، اس میں نظام مصطفیٰ قائم کرو، بس یہ ہے فرض تم پر۔ ہاں جب تمہارے انڈر علاقہ آئے گا تو علاقہ کرو، ملک آئے گا تو ملک کرو، دنیا آئے گی تو دنیا کرو۔ تمہیں رب نے کہا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام نافذ کرو، تمہیں تو رب کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے گھر دیاں تے بچا لے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتایا آپ کو میں نے، اپنے گھر دیاں بچاؤ، پہلے فکر چھوڑیں ملک کی، دنیا کی، گھر کی فکر کریں آپ۔ تو جب تک آپ میاں اور بیوی دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھیں گے، ان کو پورا نہیں کریں گے، خود کو نہیں بدلیں گے، تب تک کبھی بھی آپ کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ جو مرضی کر لیں آپ، پیسے کی کثرت سے سکون آتا ہے، صحت سے سکون آتا ہے، نہیں، سکون رب کی رحمت سے آتا ہے۔ اور رب کی رحمت تب ہوتی ہے جب گھر میں رب کی مانی جائے، رب کی فرما برداری کی جائے گی، اس گھر میں رحمت نازل ہوگی۔ اب میاں اور بیوی کی ذمہ داریاں اے ہن سکھنا سی، تے جے اسی سکھ کے بدل گئے، اپنا گھر بدل لیا، تے روزے بھی قبول ہیں، نمازاں بھی قبول، تے گھر وچ بھی سکون۔ تے جے جنج دے پہلے ہی ساں اونج دے ہی رہے روزیاں تو بعد بھی، تے پھر مرضی تاڑے، ہم نے تو پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، ہم پر لازم تھا کہ ہم پہنچائیں، ہم نے پہنچا دیا۔ لیکن سکون چاہیے تو یہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ خواتین بھی اس کو سنیں اور آپ بھی سنیں، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں، اور دونوں پر ذمہ داریاں، یہ دونوں معاشرے کی جڑ ہیں، دونوں پر ذمہ داریاں، ایسا نہیں صرف آپ پر ہیں یا صرف ان پر ہیں، دونوں پر ہیں۔ لیکن پہلے ہم کس کی ذمہ داریاں ذکر کرنے لگے ہیں؟ گھر وچ وڈا کون بندا؟
بولتے نہیں تسی ہیں مرد کے عورت ہاں مرد بنتا کہنا میں گھر دا سربراہ تو پھر سربراہ صاحب پہلے تسی لے لو پھر ہیں پہلے برکتاں تسی لے لو پھر تو پہلے ہم پھر شوہر کی ذمہ داریاں کیونکہ گھر میں بڑا وہ بنتا ہے نا تو پتہ تو چلے بڑا کیسے بنتا ہے کتے انج نہ ہوئے کہ سکا ہی وڈا ہوئے یہاں بھی اور آخرت میں حیثیت ٹکے گی نہ ہو ایویں ہی بڑا بن رہا ہو کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کی بارگاہ میں تو بڑا وہی ہے جو اس کی مانتا ہے تو وہی منو گے تو وڈے ہی وڈے ہو تسی تے نہیں مننا تو تسی بھاویں عرشاں تے چلے جاؤ تسی بھاویں کتے کھلو جاؤ وڈے نہیں کیونکہ وڈا وہی ہے جڑا او دی مندا تو سب سے پہلے ہم شوہر کی ذمہ داریاں اور یہ روٹین پریکٹس ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوکھی گل میں تانوں کہنی ہے کہ تسی گھنٹہ ایک جڑا نا چھت تے چڑھ کے بہنا ہے 2 گھنٹے گلی چ کھلونا ہے انج دا کوئی روٹین ورک ہے روٹین کی جو چیزیں ہیں نارملی جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ کو پچھلے رمضان یاد ہوں اگر تو میں نے آپ کو کتنی روٹین کی چیزیں بتائی ہیں کیسے ہم گزر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن ہم غلط کر رہے ہیں تو کوئی بوجھ نہیں ہے اس پر کوئی آپ پر اسپیشل نہیں کچھ پڑھنے والا ہے لیکن اگر آپ نافرمان ہیں اللہ کے اور گھر میں آپ نے اپنے قوانین نافذ کر رکھے ہیں جو خدا کے حکم کے خلاف ہیں تو پھر مشکل ہوگی اور اسی مشکل کا نام ہی تو تبدیلی ہے لعلکم تتقون بدلو گے نہیں مشکل میں نہیں پڑو گے تو جنت کیسے ملے گی انجی مل جانی ہے بیٹھے بیٹھے میں سننی ہاں تے جنتی ہاں اے کڑ دیو دماغ وچ اے کتے نہیں لکھیا کہ سنی جنت جان گے کتے نہیں لکھیا نہ قرآن نہ حدیث جنت کیڑا جائے گا جیڑا او دی بولو نا تے سنی مننے گا تے سنی جائے گا وہ دجا مننے گا تے ہو جائے گا تسا مول لے لی جنت ہیں کنے کیا تانوں کہ سنی جنت جان گے نہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول جیڑا اللہ دی مننے گا سونے دی مننے گا او جنت جائے گا فرقیاں نے جنت دا تعلق نہیں ہے جیڑا اللہ رسول دی مننے گا او جنت جائے گا گل ختم جیڑا بھی مننے گا بس یہ اصول ذہن میں رکھیں آپ تبھی بچ جائیں گے ورنہ سب گمراہی پھیلاتے ہیں سنی ہے تو جنتی ہیں ایویں جنتی ہیں مذاق ہو رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا تو جنتی ہے نہیں مانے گا تو نہیں جنتی تو سنی چھڑ کے سنیاں دا امام کیوں نہ بن جاویں سنیاں دا پیر کیوں نہ بن جاویں اللہ رسول دی مننے گا تے جنت جائیں گا نہیں تے جنت نہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم شوہر کی ذمہ داریاں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہیں گھر میں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ اسی سربراہ کر دیں تو پہلے آپ خود کو ٹھیک کریں گے اور پھر ہم خواتین کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں گے کیونکہ گھبرا نہ جانا تسی ہیں ان کی بھی بہت ذمہ داری ہیں آپ کی بھی بہت ذمہ داری ہیں کیونکہ آپ دونوں اہم ہیں آپ دونوں معاشرے کا ستون ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے آپ دونوں اہم ہیں دونوں کی ذمہ داریاں تو ہم ذمہ داریوں پر چلتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں سنیاں نو تو یہ بھی نہیں پتا ہونا حسن سلوک کی ہوں یہی تو پرابلم ہے لیکن یہاں کسی سے پوچھ لو ختم کی ہوں تو انہیں فوراً دسنا ختم ہے ہوں جی 10واں 40واں ہے ہوں انہوں پوچھو حسن سلوک کی ہوں وہ کیا ہوتا ہے یہ تو کدی نہیں سنیا سی یہی مسئلہ ہے اصل دین سے دور ہم ہی لوگ ہیں ہمیں نہ اخلاقیات کا علم ہے نہ آداب کا علم ہے دین سے دور ہم ہی ہیں اصل میں اور دعویٰ ہے جی اسی جنتی ہیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے بیوی کے ساتھ صرف اگر آپ اپنی بیوی کو انسان سمجھیں صرف انسان سمجھیں تو پھر بھی کتنا حکم ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کیا کرے اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے اس کے لیے یہ کرے یہ صرف اگر بیوی کو انسان ہی سمجھے اور وہ انسان سے آگے چل کے آپ کی بیوی بھی ہے
اس نے آپ کو نسل دی ہے، آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، آپ کو گناہ سے بچایا ہے، آپ کے گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اور آپ کا رویہ اس سے ایسے ہے کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، ایک گری پڑی چیز ہے، کچھ بھی اہم نہیں ہے، ایسا رویہ آپ کا ہوگا۔ یہ وہ آپ کا اصول ہے جو آپ کے گھر میں رحمت نہیں آنے دیتا۔ پہلا اصول یہ ہے، پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ سن لیں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اچھا، کسے دا ایمان اسی ناپ نہیں سکتے، لیکن میرے نبی نے ایک پیمانہ دے دیتا جے، کسے دا ایمان ناپن دا پیمانہ نبی عطا کر رہے ہیں کہ چیک کرنا ہے نا کہ ادھے وچ کنا ایمان ہے تے چیک کرو ادھے اخلاق کنج دے نے، جدہ جنہ اخلاق ہے انہا ہی ادھے چ ایمان ہے۔ بد اخلاق ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، تھوڑا جا اخلاق ہے تھوڑا جا ایمان ہے، بہتا اخلاق ہے بہتا ایمان ہے۔ کسی کے ایمان کو جانچنے کا پیمانہ مدنی آقا نے ہمیں عطا کر دیا ہے کہ آپ میں کامل مومن وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ ذمہ داری آپ کی ہے، سربراہ ہیں، اخلاق ٹھیک کریں۔ اور آگے اگلے لفظ حدیث کے فرمایا وَخَيَارُكُمْ خَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ٹلی رہنی ہے، مینوں پتہ ہے تسی آپ کیا اسی سربراہ ہوں، تسی کہندے خواتین سربراہ نے تے میں انہاں دی ذمہ داریاں دسدا تانوں ہیں، تو آپ ذمہ داری نبھائیں گے، اصول سے چلیں گے تو گھر میں رحمت ہے، ورنہ نہیں رحمت آنی۔ پاویں پیران دا بستر گھر لا لو، 10 دن پیران نو بٹھا لو، جو مرضی کرا لو، اے رحمت اللہ نے دینی آ تے ادوں ہی دینی آ جدوں دی تسی بولو دی منو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب کے لیے بہتر ہیں اور بیوی کے لیے جلاد ہیں۔ ہر ایک سے اخلاق ہمارے اچھے ہیں، بیوی سامنے آندھی ہی انج لگتا ہے جی میں انڈیا آ گیا سامنے، تے ہن لڑن تو علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ گھر میں رحمت نہیں آنی، بھول جاؤ۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں کوئی آپ کو سبز باغ نہیں دکھاتا تو اینی تسبیح پڑھ اے وظیفہ کرتے رحمت آئے گی۔ سب وظیفے سب گلاں بعد دیاں نے، رحمت گھر چ لیانی آ تے اللہ دا حکم منو، او دے نبی دی منو تے رحمت آ جائے گی۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر کتاب موجود ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت آپ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان من اکمل الایمان ایمانا، اکمل مومنوں میں سے یعنی کامل مومنوں میں سے کامل وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، والطفہم لأہلہ، اور اپنے اہل و عیال کے لیے وہ مہربان ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے باہر کتے کوئی غصہ ہو بھی جاوے، کچھ ہو بھی جاوے، اچھا ہوندا انجا جدی باہر نہیں چل دی وہ سارا غصہ آ کے بیوی تے کٹ دا، کیونکہ باہر غصہ کٹ دا اگو پینیاں سی، ماڑے نو ویکھ کے ہی غصہ آندا ہے نا۔ اپنے تو تگڑے تے کدی غصہ آیا؟ بول دے نہیں، تسی کتھوں آئے دے؟ کتے میں عراق چوتے نہیں آئے تسی کہ کتے ماحول ہور طرح دا ہوئے، اگے تگڑا ہوئے تے غصہ بھی، تے غصہ کدے تے آندا ہے؟ ماڑے تے۔ تے ہن ساڈے سارے جان پہچانن والیاں دے وچ ماڑا کیڑا ہے؟ اے دیکھو نا، ہن بولو نا یار، ہیں ساڈے جننے جان پہچان والے نے انہاں چوں ماڑا کیڑا ہے؟ تے سارا غصہ، تو گھر میں رحمت کہاں سے آئی؟ جو اپنے اہل پر، میں تانوں پہلے کیا گھبرانا نہیں، عورتاں دیاں بھی ذمہ داریاں میں دساں گا، ہیں تسی آکھو جی تسی یہ کی کر چھڈیا، ایہی تے کرن بیٹھا میں ایتھے، دین دسنا تانوں، سچ دسنا
کیونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ میں نے سابقہ جمعہ میں بھی آپ کو کہا ہے، اگر حقوق العباد کی کمی کی ہوئی ہے نا تے نہیں جے معافی، نہیں جے معافی، 70 حج کر لو نہیں جے معافی، گردن کٹوا لو نہیں جے معافی، جے حقوق العباد دے وچ کوئی کمی پیشی کیتی ہے۔ یہی سچ ہے، اور یہ آپ کو میدان محشر میں یاد آئے گا میرا سچ۔ اگر آپ دنیا میں عمل نہ کریں گے، یہ یقین نہیں ہے نا آپ کو، تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کیڑا دور ہے ویلا ہے، آن اللہ سمجھو، آیا کیا آیا۔ تو یہ سچ ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میرے صحابہ سن لو، تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے میں محمد ہوں۔ میرے آقا نے خود کر کے دکھایا ہے، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں۔ میں عدل و انصاف کرتا ہوں، میں گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور تم میں بھی بہتر وہی ہوگا جو کہ گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ یہ حسن سلوک ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ نے بڑا واضح حکم ارشاد فرمایا، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کے ساتھ تم نے اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے، اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ جن رشتوں کی خاطر ہم میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا ہم ظلم کرتے ہیں اس پر، ان رشتوں کی ہمیں قیامت کے دن پوچھ نہیں ہونی، تو جدی پوچھ ہونی ہے انہوں اسی سارے دی خاطر رگڑی جانے ہیں۔ اس رشتے کو ہم پامال کرتے ہیں جس کی پوچھ ہونی ہے، جس کا حساب ہونا ہے آپ سے، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے۔ مامی چاچی او پھوپھی کسے نے گل کرتی، لو جی آ کے بیوی تے غصہ کڑے، انہاں دی تیرے کو پوچھ ہی نہیں ہے گی، جدی پوچھے او دے نال تو زیادتی کیتی ہے تے گھر وچ رحمت آئے گی۔ حقوق العباد میں اگر کمی ہے نا میرے بھائی تے سب کچھ بیکار جے۔ میں نے آپ کو بخاری کی روایت دکھائی تھی، حقوق العباد کی کمی آپ کی نمازوں سے پوری ہوگی، ساری زندگی نمازاں پڑھیاں کوئی اور لے جائے گا، یہ ادا حق ماریا ہوئے گا۔ اور یہ حقوق العباد ہے، یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جاگ رہے ہو نا؟ میں کہا کی پتا ہوں، اوکھا جا کام ہے نا، رمضان آتا ہی اس لیے، ہاں یہی میں کئی سالوں سے یہی آپ کو بتا رہا ہوں اور سکھا، اور رمضان آیا ہی اس واسطے کہ اسی بدلیے اپنے آپ، باہر پہلوانی وکھایا کرو، باہر چودھری بنیا کرو، گھر دے وچ اللہ دا اصول نافذ کرو تاکہ گھر وچ رحمت ہوئے، تانوں سکون لبے، دل دا سکون، دماغ دا سکون، باہر بنیا کرو جو بننا ہے تسی۔ گھر جائیں تو اس اصول پر جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد طاف بال محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام آج نا نبی کریم علیہ السلام جلال میں اور پریشانی کے آثار ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں صحابہ آج دن دے وچ کئی ایک بیبیاں، روایت میں ایک میں 70 کا الفاظ ہے، اور 70 کا معنی ہوتا ہے کئی ایک خواتین آج کے دن میرے گھر آئی ہیں تمہاری شکایتیں لے کر، کیونکہ عام طور پہ خواتین ازواج مطہرات کے پاس جاتی تھی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی بات ہوتی تو پھر نبی کریم کی ازواج جو ہیں ام المومنین وہ نبی تک بات پہنچاتی تھی۔ فرمایا میرے گھر میں آج کئی ایک عورتیں آئی ہیں تمہاری شکایت لے کر، سن لو لیس اولئک بخیارکم، جس کی شکایت آئی ہے تم میں وہ اچھا بندہ نہیں ہے۔
صرف اتنا کہہ دے نبی کہ تو اچھا نہیں ہے تو کی رہ گیا پلے پھر؟ فرمایا تمہاری بیویوں نے تمہارے رویے کی، تمہارے انداز کی، تمہاری شکایت کی ہے۔ جہاں بات حق ہوتی ہے وہ تو حق ہے، جہاں کسی کی غلطی ہے وہ غلطی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کتنی مرتبہ گھر جا کے آپ نے غصہ کیا اور آوازیں نکالی اور آپ نے برتن ادھر ادھر مارے اور بوا ماریا کنی دفعہ اور حق تے ماریا، صرف روب چاڑن لئی کنی دفعہ؟ سوچو تقریباً 90%، 90 مرتبہ سوچو تساں غصہ کیتا ہوئے گا بلا وجہ، بوا ماریا ہوئے گا بلا وجہ، اس 90 کا حساب کیسے دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ بیوی کے ساتھ جو مرضی کر لیں حساب نہیں ہونا؟ کس نے کہا آپ کو؟ اتنا سخت حساب ہونا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ تم میں تو کامل ایمان والا ہی نہیں ہے وہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تم میں بہتر ہی نہیں ہے وہ جو گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ معافی ہو جانی ہے؟ آپ کو حق مل گیا یہ سب کچھ کرنے کا؟ نکالیں ذہن سے یہ چیزیں، کہیں سب عبادات برباد نہ جا رہی ہوں، لاکھوں اللہ کی راہ میں دیتے ہو کہیں سب برباد نہ جا رہا ہو۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی، اگلی ذمہ داریاں بھی سننی ہیں نا؟ نہیں مینوں لگتا ہے کہ یہ ہاتھ جڑے پے نے، نظر نہیں آ رہے لیکن جڑے ہوئے نے کئیاں دے کہ بس کر دیو بس کر دیو، تو میں اللہ نو کی جواب داں گا؟ دنیا دے حساب بڑے سوکھے اتھے جدو اللہ نے مینوں کھڑا کر لینا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے مشکل حساب علماء کا ہونا ہے، سب سے مشکل حساب۔ یہ جو خود کو سمجھ رہے نا اسی تے عالم، او پراوا کھلو جا حدیث پڑھ، سب سے مشکل حساب اہل علم کا ہونا ہے، علماء کا ہونا، اتھے میں کی جواب داں گا؟ اس واسطے تسی پاویں دل وچ ہاتھ جوڑو یا سامنے جوڑو، میں تے کرنیاں ہی کرنیاں نے، میں وہ حساب دینا، میں اتھے حساب دا مینوں نہیں پریشانی، اتھے حساب دینا، تے ہن پاویں ہاتھ جوڑو یہ گلاں سننیاں پینیاں نے۔ اگلی حدیث دیکھ لیں ذرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قال حدثنی ابی انہ شہید حجۃ الوداع، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، فحمید اللہ، نبی کریم نے اللہ کی حمد کی، واسنا علیہ، ثنا پڑھی، وذکر وعظا، نبی کریم نے واعظ و نصیحت فرمایا، وذکر فی الحدیث قصہ، یعنی ایک لمبی حدیث ہے حجۃ الوداع کی، آپ پڑھتے سنتے نوجوان احباب۔ فقال، اس میں نبی کریم نے ایک بات ارشاد فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، سنو میں تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، بیویوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگلے جملے بڑے اہم ہیں، بیویوں کے ساتھ بھلائی کرو، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، وہ تمہارے پاس ایک قیدی کی طرح ہیں، وہ تمہارے پاس ایک قیدی کی طرح ہیں، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، لیکن یہ یاد رکھنا تم ان کی کسی شے کے مالک نہیں ہو۔ اے جڑا ویاہ کر کے تانوں لگدا نا میں مالک بن گیا، ہن میرا حق تے میں مرد، جدوں دل کیتا ماریا، جدوں دل کیتا گال کڈی، تکا ماریا، کی دا کی کر چھڑے، او تینوں کن نے اختیار دیتا ہے سب کرن دا؟ کس نے کہا تیرے پاس اختیار ہے کہ تو ہاتھ اٹھائے گا، تیرے پاس اختیار ہے کہ تو گالی دے گا، تیرے پاس اختیار ہے کہ تو یہ کرے؟ کس نے تجھے اختیار دیا؟ شکر کر خدا کا کہ نکاح جیسی بابرکت چیز کی وجہ سے اللہ نے تجھے عورت نصیب کی ہے اور اس سے تو نفع لیتا ہے، اس سے اپنی نسل بڑھا رہا ہے، اے دیتے شکر کر۔ تو تینج کر رہے ہیں جی میں تو خرید لیا، تو مالک بن گیا ہے، فرمایا تو کسی شے کا مالک نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ہاں کچھ مقام ایسے ہیں جہاں گناہ واضح ہو جاتا ہے، جہاں نافرمانی واضح ہوتی ہے، وہاں سختی کرنے کا بھی نبی نے حکم دیا ہے، قرآن نے ہمیں سختی کا بھی حکم دیا ہے، لیکن ایم ہی بلا وجہ۔ اور یہ مشورے دیندہ کون آ؟ اے نوجوان دی ویاہ ہونا لا ہوئے منڈے دا، انہوں یہ مشورے دیندہ کون آ؟ اج جاندے ہیں بوا اینج کھچ کے بند کریں، ہیں کدی ٹلی گل نہ کریں، کدی ہولی نہ بولی، اے کون مشورے دیندہ؟
دیکھو نا ہن پھر بدلنا کی میں بولو کون دینا مشورے؟ یاراں تے نہ پاؤ، سارا یاراں تے نہ پاؤ، گھر دے پیو چاچا سیانے بیانے چٹے وال آئے نے تے مشورہ کی دے رہے ہیں؟ پتر ہاں انج کر کے رہی کیوں جی؟ میں نے پہلے کہا میں مشاہداتی بندہ ہوں، میں نہیں کہ 1000 سال پہلے کتاب ہی لکھیا تھا سناواں، نہیں، میں اب کی بتا رہا ہوں۔ پتر آپاں بڑے تگڑے ہیں، آپاں آیا ہونے اپنی آپاں جاٹاں باٹاں آپاں فلانے ہے گئے ہیں، کدی نیوی نہیں پانی، عورت دی نہیں مننی کدی۔ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا؟ یہ غلط پٹی آپ نے پڑھائی ہے نا، تو آپ پہلے حساب دیں گے قیامت کے دن۔ کیوں نہیں آپ نے دونوں کو بٹھا کے وہ سمجھایا جو میرے آقا نے سیدہ پاک کو اور مولا علی کو بیٹھ کے سمجھایا تھا؟ کیوں نہیں تو نے بیٹھ کے وہ خطبہ دیا جو نبی نے دیا تھا کہ بیٹا شوہر کے ساتھ ایسے رہنا ہے، علی تو نے فاطمہ کے ساتھ ایسے رہنا ہے؟ کاش تو نے وہ خطبہ پڑھا ہوتا تو ان کے بچے بھی پھر حسین جیسے ہوتے، ان کے بچے بھی غلام حسین ہوتے، ان کے بچے بھی غلام حسن ہوتے، ان کی بچیاں کنیز فاطمہ ہوتی۔ تو خطبہ انہوں سلطان رہی اللہ پڑھ کے سنایا؟ پتر انج رہنا ہی، کدی نیوی نہیں پانی، گل نہیں مننی، تے نال سسرالیاں نو بھی کھچ کے رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تیرے 2 والدین ہیں، ایک تیرے حقیقی والدین بھی ماں باپ ہیں اور ایک ساس سسر بھی ماں باپ ہیں، یہ حدیث ہے۔ کھچ کے رکھیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر مسجد جا کے یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرتے برکت فرما۔ واضح خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے آپ اس سے اس کی رحمت مانگتے ہیں۔ شکر کریں نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، ورنہ آسمان سے پتھر اور آگ برستی ہے آپ پر۔ تماشا لگایا ہے دین کو، اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، واضح نافرمانی کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اپنے بیٹوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں، اتھے کڑی نو دے کر دے کی سکھا رہے ہوں، جاندی قابو کر لیں، اے کریں وہ کریں، تو پھر کوئی گلہ نہ کریں کہ طلاق ہو رہی ہے، پھر کوئی گلہ نہ کریں کہ گھر میں لڑائیاں ہیں، پھر کوئی گلہ نہ کریں کہ اولاد نافرمان ہے۔ نافرمان ہی ہوگی، لڑائیاں ہی ہوں گی، جھگڑے ہی ہوں گے جب تو گھر میں خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا قطعاً بالکل کسی اور چیز کا تو مالک نہیں ہے۔ ہاں کن موقعوں پر سختی کرنی ہے، کن موقعوں پر ہم مار بھی سکتے ہیں اپنی بیوی کو، لیکن وہ موقع کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں۔ لیکن یہ جو ہر وقت کا آپ کا تیور ہے، یہ ہر وقت کے آپ کا غصہ ہے، یہ آپ کو قیامت کے دن پھنسائے گا اور بہت برا پھنسیں گے۔ یہ واضح نافرمانی ہے۔ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر مہربان ہے، ان کے لیے بہترین ہے۔ جب تک دین اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی بہتری نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ معاشرہ کیوں خراب ہے، جڑ خراب ہے، جڑ میاں اور بیوی ہیں، جڑ یہ دونوں ہیں، یہ نہیں سدھریں گے تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی کوئی نہیں گھبرانا نہیں، بس ایک 36 ذمہ داریاں نے۔ سبحان اللہ، ہن کتنے نکلنی ہے؟ وہ سوچن دے نے جی پہلی تے یہ حال ہے تے اگے کی بنوں گا، کچھ نہیں بنے گا۔ یہ روٹین ہے، یہ کوئی ایکسٹرا نہیں آپ کو کچھ کرنا پڑ رہا۔ بس جدوں سلطان رائی بن کے جاندے ہو، مسلمان بن کے جاؤ، انسان بن کے گھر جاؤ، بس اتنا ایک فرق ہے۔ غصے باہر چھڑ کے جاؤ، باہر دے غصے باہر رکھو، باہر دیاں گلاں باہر رکھو، گھر جاؤ تے گھر والے بن کے جاؤ۔ ذمہ داری ہے تمہاری، قیامت کے دن حساب ہونا ہے تم سے، ایک ایک جملے کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ اور آپ اس چیز کا قطعاً اختیار نہیں رکھتے کہ آپ بلا وجہ سے ایسا کچھ کریں۔ ہاں اگر وجہ ہے تو غصہ بھی ہو سکتا ہے،
وجہ ہے تو سختی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وجہ ہی کوئی نہیں، پھر بھی آپ ایسے ہیں، کیوں ہیں آپ ایسے؟ آپ مجھے جواب نہیں دے سکتے ہیں، اللہ نو کیویں دو گے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ سوچا کریں کہ اس کام دا رب پوچھے گا تو میں جواب کی داں گا، پھر وہ کیا کریں، آپ بچ جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ سوچا کریں یہ کہ میں ادوں کی جواب داں گا، اللہ نو کی جواب داں گا اس کام دا، تے جے ادا جواب ہے تے کم کر لو، یہ جواب نہیں تے چھڑ دو، بہت سوکھا جا طریقہ۔ دوسری ذمہ داری، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ ہم پڑھیں نا تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کریں، اپنی بیوی سے محبت نال کوئی پرابلم ہے؟ یہ محبت بڑا ہولی جا کیا تسی ہیں؟ اپنی بیوی سے کیا کریں؟ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جڑے بزرگ ہو گئے وہ تے ان چلو الگ گل ہے، لیکن انہوں دی بھی ذمہ داری، جے انہوں دی بھی بیوی ہے تے انہوں دی بھی یہ ذمہ داریاں جے ساریاں، بھاویں تسی 60 دے ہو 70 دے ہو، ذمہ داریاں برابر جے، جی نویں ہوئی یا پرانی ہوئی، ذمہ داریاں سب کی یہی ہیں۔ اپنی بیوی سے کیا کرنی ہے؟ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا، قلبی ذہنی سکون اسے اسی سے ملتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ ذہنی سکون انسان کو ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے۔ اور بیوی سے جب آپ محبت کریں گے نا تو گھر جاتے ہی آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ ہم گھر کو بہتر کر رہے ہیں نا، اپنے گھر کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ گھر ٹھیک کیویں ہونا ہے؟ بیوی سے محبت ہو، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے میں بھی سکون ملتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، اس کے پاس جانے سے، اس کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ بیوی سے محبت ہوگی۔ ہمیں محبت ہے کدے نال ہے؟ بہناں نال ہے، والدین نال ہے، اولاد نال ہے، خاندان نال ہے، دوستاں بیلیاں نال ہے۔ دشمنی ہے صرف تے ایک کدے نال ہے؟ جس سے آپ کو سکون ملنا تھا، قرآن ہے نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن ہے، اللہ کہتا ہے کہ بیوی ہم نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ تجھے اس سے سکون ملے۔ جس سے آپ کو ملنا تھا سکون، او دے نال کر لئی تساں دشمنی، تے جنہاں دے نال سکون دا کوئی لینا دینا نہیں، اپنے اپنے گھراں لے، انہاں نال کر لئی دوستی، تے پھر آ کے کہندے نے کوئی وظیفہ دسو، گھر وچ بڑی بے سکونی ہے۔ پراوا سکون والی شے نال تے تو بگاڑی بیٹھا، تے پھر بے سکونی آنی۔ کوئی وظیفے نہیں قاری صاحب، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ عمل کرو دین تے تانوں وظیفیاں دی لوڑ ہی نہیں پینی۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، دین تے عمل کرو تانوں وظیفیاں دی لوڑ ہی نہیں پینی۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ یہی ہے دین تے عمل کرو۔ کارج سکون نہیں بھراوا، سکون ہے، تو ذرا صحیح ہو جا، سکون ہو جائے گا۔ اب عجیب بات ہے نا، خاندان سے محبت ہے، بیوی سے نفرت ہے، عجب ہے۔ اچھا، اس میں اب جو آخری لمحات میں آپ کو اہم چیز بتانے جا رہا ہوں، اس میں بہت بڑا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے شادی کے موقع پر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بچوں کی شادیاں تقریباً چلے 50-50 کر لیں، بچوں کی شادیاں ضد میں کرتے ہیں۔ بچوں کی شادیاں، ہن میری گل دھیان نال سننی ہے بزرگو، جنہ دیاں ہو گئی ہیں چلو ہو گئی ہیں، ہن اگلے جڑے نے انہاں واسطے ہم شادیاں کرتے ہیں ضد میں۔ ضد کیا ہے؟ میاں بیوی دی ضد ہو گئی، بیوی کہندی میں اپنے خاندان وچ دینی ہے، میاں کہندا میں اپنے ہی دینی ہے۔ ہن اے دوویں آپس دے وچ لڑ پے، ہن لڑدے تے ہاتھی نے تے نقصان کدا ہوندا؟ جنڈیاں کنڈیاں دا ہیں۔ اے لڑے زبردستی ایک نے جیت جانا، تے جیدہ کرنا سی، جدی شادی ہوئی آ او دے کولوں نہ پوچھیا گیا،
نہ انہوں دسیا گیا، نہ وہی مرضی، نہ انہوں وکھایا گیا، وہ اتنے مسلط کر دیتا، زبردستی دا رشتہ۔ ہن کی ہونا ہے؟ ہن کیویں محبت ہوئے گی؟ کیویں ذمہ داری ادا ہوئے گی؟ جب لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی ہے، جب اس کی پسند ناپسند کا لحاظ ہی نہیں آپ نے کیا، تو پھر وہ ذمہ داریاں کیسے پوری کرے گا؟ ضد نہ لگایا کریں۔ میں نوجوان لڑکیوں، لڑکوں اور والدین دونوں سے مخاطب ہوں۔ نہ تو والدین اپنی مرضی چلائیں، نہ بچے اپنی مرضی چلائیں۔ میری بات بڑی ذہن میں رکھیے گا، نہ والدین اپنی مرضی زبردستی کریں، نہ بچے اپنی مرضی سے زبردستی شادی کروائیں۔ یہ دونوں ہی نقصان ہے۔ حل نکالیں۔ دین کے ہاں خیر الامور اوسطھا، پسندیدہ جو دین میں کام ہوتا ہے نا، وہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو بچوں کا پسند ہے نا، آپ بھی اس سے ملیں، دیکھیں، ممکن ہے آپ کو بھی پسند آ جائے۔ جو آپ کو پسند ہے بچے بھی دیکھیں سنیں، ہو سکتا ہے بچوں کو بھی پسند آ جائے، دونوں کی پسند جڑ جائے، پھر شادی کریں۔ کلی صرف بچیاں نو پسند آ پھر بھی غلط ہے، کلی صرف والدین نو پسند آ پھر بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے، شریعت کا حکم ہے کہ شادی سے پہلے ضرور لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو ایک دفعہ دیکھیں۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ شادی تو بعد یہ کوئی عجیب شے نکل آئی، پھر کی کرو گے؟ پھر ذمہ داریاں، گھر ٹوٹے گا، گھر ٹوٹے گا، خاندان ٹوٹے گا، خاندان ٹوٹے گا، معاشرہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جڑ یہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں رشتہ جاتا ہے مولا علی پاک کا، تو کیا کہا تھا نبی نے؟ آپ بڑے ہیں، ان سے بھی بڑے ہیں، آپ ان سے بھی سیانے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی سے بہتر کون ہے، لیکن میں فاطمہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب تک گھر میں دین نہیں لاؤ گے، سکون نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ بچی ہے یا بچہ ہے، اس سے پوچھیں، اگر وہ دلی طور پہ راضی نہیں ہے تو مت زبردستی کرو، مت زبردستی کرو۔ یہ گھر 6 مہینے بھی نہیں چلے گا، سال بھی نہیں چلے گا، چلے گا بھی تو لڑائیاں ہی رہیں گی، کیونکہ مرضی نہیں پوچھی گئی، زبردستی کی گئی۔ یار زبردستی دا سودا بھی کدی چلدا، تو کیوں آپ بچوں سے زبردستی کریں گے؟ کیوں بچے والدین سے زبردستی کریں گے؟ تو آخر یہی ہے، نہ بچوں کی صرف مرضی مانی جائے، نہ صرف والدین اپنی مرضی چلائیں، بلکہ مل بیٹھ کر دونوں ایک رائے پر آئیں، پھر شادی کریں، ورنہ یہ شادی سر سے اتارنے کا نام نہیں ہے۔ تیاں مطلب ویاہ دتیاں تے بس فرض ادا ہو جاندہ ہے۔ بزرگاں دیاں تیاں پوچھو ہاں، 30 سال ہو گئے نے ویاہ نو، ہن تک وہ پریشان ہوندی تے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ انہوں لوڑ ہوندی یہ پورا کر دے نے کہ نہیں کر دے؟ پیکا مک جاندہ ہے، ویاہ کر کے پیکا مک جاندہ ہے، تے زبردستی دا تاڑا سودا ساری زندگی دا رونا پہ جائے گا تانوں۔ کبھی بھی زبردستی نہ کریں، نہ بچوں پر نہ بچیوں پر، مل بیٹھ کے ایک رائے طے کریں، نہ بچوں کو اختیار دیں اور نہ ہی بچوں سے زبردستی کریں، مل بیٹھ کے ایک راستہ طے کریں۔ اور خاندان برادریاں یہ اب کچھ بھی نہیں ہے، دنیا چاند سے بھی آگے جا چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا یہ خاندان برادریاں۔ بندے دا پتر ہونا چاہیے منڈا، انسان ہونا چاہیے منڈا، مسلمان ہونا چاہیے منڈا، تے حیادار ہونی چاہیے کڑی۔ ذاتاں پاتاں کچھ نہیں ہوندا، نکلے ان چیزوں سے باہر، تب جا کر گھر میں سکون آتا ہے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں اہم جو ہم آخر میں کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو پچھلے جمعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تیار ہو کے آنا ہے،